جہلم میں 10 عورتیں ایک ساتھ نیم برہنہ حالت میں جیلی پیر کے آگے لیٹی تھیں اور پیر باری باری ان کے ساتھ زنا۔ جہلم میں پکڑی جانے والی 10 برہنہ عورتیں۔ اپنے وجود کو مکمل طور پر چادر میں لپیٹے ہوئے میں آرام آرام سے چلتی ہوئی اس آستانے میں داخل ہوئی جس کو پیر غلام رسول بابا کہتے تھے۔ اس پیر کا آستانہ جہلم میں واقع تھا اور میں خاص طور پر اس پیر کے آستانے پر حاضری کے لیے اپنے شہر سے اپنی سہیلی کے گھر جہلم رہنے آئی تھی۔ میں 2 دن پہلے ہی جہلم آئی تھی اور بڑی مشکل سے مجھے میرے شوہر سے اجازت ملی تھی یہاں آنے کی۔ میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا تھا کہ میری سہیلی کے دیور کی شادی ہے اور وہ بہت اصرار کر رہی ہے کہ میں اس کے دیور کی شادی اٹینڈ کروں۔ میں لاہور میں رہتی تھی اور لاہور سے لے کر جہلم تک کا سفر کافی طویل تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا طویل سفر نہیں کیا تھا کیونکہ میں زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میرے تمام تر رشتہ دار بھی لاہور میں ہی رہتے تھے، لیکن میری سہیلی کی شادی یہاں جہلم میں ہوئی تھی اور وہ میری بہت پکی سہیلی تھی، اس لیے میں اس کے بے حد اصرار پر یہاں آئی تھی۔ لیکن میں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہرگز نہیں آئی تھی کیونکہ یہاں کوئی شادی نہیں تھی۔ میری سہیلی سائمہ نے تو مجھے کسی اور مقصد کے لیے یہاں بلایا تھا اور میں بھی پورے دل سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہاں آئی تھی۔ میرے پاس صرف 1 ہفتہ تھا اپنے کام کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت میرے شوہر نے مجھے نہیں دی تھی۔ میں خود بھی بے حد خوف زدہ تھی، لیکن میں بے حد مجبور ہو کر یہاں پر آئی تھی۔ میرا یہاں پر آنے کا بہت ہی خاص مقصد تھا اور میری سہیلی نے مجھے کہا تھا کہ اس پیر بابا کے پاس ہر مشکل کا حل ہے، بس ہمیں وہی کرنا ہوگا جو یہ پیر بابا کہے۔ اگر پیر بابا نے کہا کہ میرا قیام اس شہر میں 1 ہفتے سے زیادہ ہو سکتا ہے تو مجھے ہر حال میں 1 ہفتے سے زیادہ یہاں رہنا ہے۔ اور میری سہیلی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ 1 ہفتے کی اجازت بھی مجھے بہت مشکل سے ملی تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور میں مسلسل مردہ بچے پیدا کیے جا رہی تھی، اور اب میری ساس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروائیں گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مجھے اٹھرا تھا، اس لیے میرا کوئی بھی بچہ نہیں بچ رہا ہے۔ میرے بچوں کی جان پیٹ میں ہی چلی جاتی تھی اور میں پھر زچگی کے دوران اس قدر تکلیف سے گزرتی تھی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں زندہ بچہ آ جاتا، اب میں سوچتی کہ ہاں یہ تکلیف ایک میٹھی تکلیف ہے جس کو سہنے میں بھی مزہ ہے، لیکن اتنا درد سہنے کے بعد بھی جب میرے ہاتھ میں مردہ بچہ آتا تو میں روتی رہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے شوہر بھی میری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو بھی کوئی دوسری شادی کا شوق چڑھ گیا ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کے لیے لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی اور میرے شوہر کو بھی اس لڑکی سے شادی کرنے میں دلچسپی تھی اور اب تو جیسے میری جان کو بن آئی تھی۔ جب اس بات کا ذکر میں نے اپنی سہیلی سائمہ سے فون پر کیا تو اس نے کہا فوراً سے جہلم آ جاؤ، یہاں پر ایک ایسا پیر بابا ہے جس کے ہاتھ میں بہت کرامت ہے۔ کہتے ہیں جب انسان اندھا ہوتا ہے تو وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے، اور اس وقت مجھے یہ پیر بابا سورج کی طرح لگ رہا تھا۔ میری سہیلی نے مجھے اس قدر یقین دلایا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی، اور یہاں تک یہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کو مجھ پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، ورنہ اس کی طبیعت کے خلاف تھی۔ یہ بات کہ میں 1 ہفتے کے لیے انجان شہر میں انجان لوگوں کے بیچ رہنے کے لیے جاؤں، آستانے میں اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چادروں کے پلوں سے نقاب کیا ہوا تھا، میری صرف آنکھیں ہی نمایاں تھیں۔ وہاں پر اتنی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، میں بھی اسی جگہ جا کر اپنی سہیلی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابھی ہم پیر بابا کے کمرے میں نہیں گئے تھے، پیر بابا اندر کے ایک اور کمرے میں تھے اور وہ باری باری آنے والی ہر عورت کو پوری طرح توجہ سے سن رہے تھے اور دعا لکھ کر دے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے سب سے آخر میں ہماری باری آئی کیونکہ ہم دونوں بہت دیر سے گئے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں پیر بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو دور سے ہی پیر بابا نے کہا کہ تم دونوں میں سے طلبگار کون ہے؟ تو میری سہیلی نے میری طرف اشارہ کیا تو پیر بابا نے کہا کہ جو طلبگار ہے صرف وہ اندر آ سکتا ہے، باقی باہر بیٹھے رہیں۔ پیر بابا کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی کیونکہ میں اپنی سہیلی کے بغیر اندر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے زور سے اپنی سہیلی کا ہاتھ دبایا اور کہا میں اس کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی، لیکن میری سہیلی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم خاموشی سے اندر چلی جاؤ، ورنہ پیر بابا کو جلال آ جائے گا اور پھر نقصان ہو سکتا ہے، نفع کی بجائے نقصان ہو جائے۔ میری سہیلی نے کہا کہ اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو پیر بابا کی ہر بات ماننی ہوگی، ورنہ سوتن تمہارے سر پر آ جائے گی اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، تم صرف ایک فالتو سامان کی طرح رہ جاؤ گی اس گھر میں۔ کہ یہ تم برداشت کر سکتی ہو کہ تمہارا شوہر دن رات تمہاری سوتن کے کمرے میں پڑا رہے؟
سوچو اس کو جب تمہاری سوتن بہت سارے بچے پیدا کرے گی، تمہارا شوہر اس کے آگے پیچھے گھومے گا اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ سہیلی کی بات سن کر تو میرا دل جیسے لرز کر رہ گیا تھا۔ یہ واحد ایک تصور تھا جو میرا دل دہلا دیتا تھا۔ یہاں پر آ کر میں قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی تھی لیکن میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے ہی سامنے وہ کسی اور عورت سے محبت جتائے۔ مجبوراً مجھے ہی اندر جانا پڑا۔ مجھے خاموشی سے جا کر پیر بابا کے سامنے بیٹھنا تھا تو اس نے کہا کہ اور قریب آؤ۔ میں کھسک کر اور قریب ہو گئی۔ شاید وہ مجھ پر دم کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تک میرے پیر بابا نے میری طرف دیکھا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی ورد میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور زور زور سے دل ہی دل میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے، اور پھر اچانک سے پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھ پر پھونک مار دی تو میں چونک گئی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میری صرف آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ چادر دیکھ کر ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تو مجھ سے پردہ کرتی ہے، تیرا تو مجھ سے پردہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میں تو تجھے شفا دینا چاہتا ہوں تیری تکلیف سے، اور تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ جو اتنا میں نے دم کیا ہے وہ صرف تیری آنکھوں میں اثر کرے گا، تیرے چہرے پر نہیں، اور تیرا چہرہ تیرے شوہر کے سامنے بے رونق ہو کر رہ جائے گا، اور پھر تیرا شوہر تیری سوتن کو لے آئے گا اور اس کا چہرہ دمکتا رہے گا اور تو مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ رہے گی۔ کیا تو یہ برداشت کر سکتی ہے؟ پیر بابا کی بات نے تو مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، تو پھر انہیں کہاں سے پتا چل گیا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے اور میں سوتن کے خوف سے ان کے پاس آئی ہوں؟ بے رونق چہرے والی بات نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً سے پلو ہٹایا اور چہرہ پیر بابا کو دکھایا تو انہوں نے شاباشی کے انداز میں سر کو اوپر نیچے جنبش دی اور پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے پھر سے میرے چہرے کو دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولے کہ خوف زدہ ہو، اپنے شوہر کو کھونے سے ڈرتی ہو، دوسری عورت کے آنے سے بھانج رہ جانے کے خوف زدہ ہونا۔ پیر بابا تو مجھے پر حیران کیے جا رہا تھا۔ انہیں کیسے پتا چل گیا تھا کہ میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ میں نے کہا آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ والے لوگوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی پیر بابا کہیں گے میں وہی کروں گی۔ پھر پیر بابا نے کہا کہ تیری ساس نے تیرے شوہر کے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، اور تیرا شوہر بھی اس لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جلد از جلد وہ لڑکی سوتن بن کر تیرے سر پر آ جائے۔ جب پیر بابا نے ایسا کہا تو میں ان کے قدموں میں گر گئی، اور میں نے کہا کہ نہیں بابا جی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے اس لڑکی سے بچائیں۔ میں تو ایک دم سے پیر بابا کی مداح ہو گئی تھی کہ انہیں میرے دل کی ہر بات پتا تھی، میرے سارے حالات کا پتا تھا، اور وہ واقعی بہت کوئی پہنچے ہوئے پیر بابا تھے جو انہیں سب کچھ پتا تھا، اور یہ تک پتا تھا کہ میری ساس نے لڑکی تک تلاش کر لی ہے میرے شوہر کے لیے۔ پیر بابا نے کہا کہ آج تم گھر چلی جاؤ، پھر کل آنا۔ سائمہ کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی، اور واپس آ کر میں اور سائمہ باہر برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میں تو واقعی پیر بابا کو مان گئی ہوں۔ انہیں ان باتوں کا پتا تھا جو باتیں میں نے ان سے کی ہی نہیں تھی۔ میں حیران ہوں کہ کیسے انہیں سب کچھ پتا چل گیا۔ وہ یقیناً بہت پہنچے ہوئے پیر بابا ہیں، اور میں وہی کرتی جاؤں گی جو وہ کہتے جائیں گے۔ سائمہ نے کہا ہاں، وہ میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں جس عورت کو پیر بابا کے پاس لے کر گئی ہوں، ہر وہ عورت کامیاب ہی لوٹی ہے۔ بس تمہیں پوری دل جوئی کے ساتھ تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اور اگر تم نے ہمت ہار لی تو تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گی۔ کسی اور کے آنے کا تصور ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پیر بابا کی باتوں کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی، اور میں بہت سکون کی نیند سوئی تھی۔ پیر بابا کی باتوں کو جب سوچتے سوچتے سو گئی اور صبح بیدار ہوئی تو میں بہت پرسکون تھی اور بہت پر امید بھی تھی کہ اب میرا کام ہونے والا ہے، اور اب میں سوتن سے بچ جاؤں گی۔ اگلے روز میں اور سائمہ دونوں پیر بابا کے آستانے پر چلے گئے، اور اس بار ہماری باری جلدی ہی آ گئی تھی۔ اس بار پھر پیر بابا نے سائمہ کو باہر رکنے کا کہا اور مجھے اندر آنے کا، اور میں اندر چلی گئی، اور کل کی طرح میں گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ اب میرے اندر ایک اعتماد آ چکا تھا، میرا خوف ختم ہو چکا تھا، اور میں بے خوف ہو کر پیر بابا کے سامنے بیٹھ گئی، جیسے کہ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیر بابا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے چلہ کاٹوں گا، اور اس کے لیے تمہیں 40 دن تک میرے آستانے میں رہنا ہوگا۔
40 दिन کا سوچ کر تو میں گھبرا گئی۔ میں نے پیر بابا سے کہا، میں اپنے شوہر سے 1 ہفتے کی اجازت بہت مشکل سے لے کر آئی ہوں۔ 40 دن تو میرے لیے بہت زیادہ ہیں اور میں اتنے دن نہیں رہ سکتی۔ پھر پیر بابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا 40 دن کا چلہ 10 دن میں پورا کر دیتا ہوں تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ یہ 10 دن تمہیں میرے آستانے پر ہی رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو کبھی گھر سے باہر اس طرح سے نکلی بھی نہیں تھی، لیکن اس طرح سے کسی کے آستانے میں رہنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پیر بابا نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا، ورنہ پھر تم یہاں سے بے مراد ہی لوٹ جاؤ گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم میرے پاس میرے آستانے میں رہتی ہو یا پھر چلی جاتی ہو۔ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اگر تم چلی گئی تو ساری زندگی تمہاری جھولی نہیں بھر سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا، پیر بابا کی باتوں نے مجھے بے حد خوف زدہ کر دیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی سہیلی کو بتا دیتی ہوں اور گھر سے تھوڑا سا سامان بھی لے کر آتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہر سامان یہاں میسر ہے، تم بس اپنی سہیلی کو بول دو کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ میں نے باہر آ کر سائمہ کو سارا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے سب کچھ سنبھال لوں گی۔ نہ تمہارا شوہر تمہیں یاد کرتا ہے، نہ فون کرتا ہے۔ اگر فون کر بھی لیا تو میں کہوں گی کہ تم سو رہی ہو، اور وہ بار بار تو فون کرنے سے رہا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں آ جاؤں گی، تم بے فکر ہو جاؤ اور یہاں رہو۔ ایسا کہہ کر سائمہ وہاں سے چلی گئی اور میں تھوڑی دیر میں اندر آ گئی۔ پیر بابا نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک عورت کو آواز دی۔ اس عورت سے کہا کہ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب سا اشارہ اس عورت کو کیا۔ وہ عورت سمجھنے کے انداز میں اسباب میں سر ہلا کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ بتا دیتی ہوں۔ وہ عورت مجھے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اور جن میں مختلف عورتیں رہ رہی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، ہم بھی اپنے مقاصد کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں اور ہمیں فی الحال کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ یہ سن کر مجھے حوصلہ آ گیا اور میں وہاں رہنے لگ گئی۔ پہلا دن تو میرا آرام سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک سے ایک عورت اندر آئی اور کہا کہ پیر بابا کے دم کا وقت ہو گیا ہے، وہ اب تم پر دم کریں گے۔ میں حیرت میں تھی۔ میں نے وقت دیکھا، سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی میں تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی کہ پیر بابا نے صبح کے وقت دم کیوں نہیں کیا۔ تو اس عورت نے بتایا کہ پیر بابا رات کے وقت دم کرتے ہیں، اس دم میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر میں وہ پیر بابا اندر چلے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں بھی خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ مجھ پر کچھ دم کریں گے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے آگے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک سے کمرے میں مجھے اگربتی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ عورت اگربتی لے کر آئی تھی اور اس نے جلا دی۔ اب کمرے میں اگربتی کا دھواں بھر چکا تھا اور اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا تو پیر بابا نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے اور اگربتی کی خوشبو میری ناک میں جا رہی تھی، ویسے ویسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری حالت غیر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کب اور کس وقت بے ہوش ہوئی اور مجھے کب ہوش آیا۔ میری آنکھ کھڑکی سے آنے والی صبح کی روشنی سے کھلی تھی اور روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بہت مشکل سے میں اٹھی اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نارمل ہو گئی تھی۔ اور پھر وہی عورت میرے لیے چائے ناشتہ لے کر آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رات میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہیں اور پیر بابا جب دم کرتے ہیں تو وہ بے ہوش نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن پر پہلے سے بہت زیادہ جادو کیا ہوتا ہے تو وہ پیر بابا کا دم برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کل پیر بابا نے بتایا کہ تم پر تو تمہاری ساس نے اس قدر تیز عمل کروایا ہے کہ جس کی وجہ سے تم پیر بابا کا دم برداشت نہیں کر سکتی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر پیر بابا نے تمہاری وجہ سے بہت پریشانی کاٹی۔ انہوں نے کہا کہ تم پر سخت جادو کروایا گیا ہے، تمہاری ساس نے، اور تم پر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس عورت کی بات سن کر تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے پہلے سے شک تھا کہ میری ساس نے مجھ پر بہت سخت علم کروایا ہے، جس کی وجہ سے میری صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا۔
اچانک سے میں نے سوچا کہ میں بور ہو رہی ہوں، تھوڑی چہل قدمی کر لوں اور آستانے کو ٹھیک سے دیکھ لوں۔ مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے، وہ اکثر بند ہی ہوتا تھا لیکن آج کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ارد گرد کا ماحول بھی دیکھ لوں اور عورتوں سے بات بھی کر لوں جو دوسرے کمروں میں چلا کاٹ رہی ہیں۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک بڑے سے کمرے میں پڑی جس کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے سامنے کا منظر نہ سمجھ نہیں آیا، لیکن اچانک سے جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سارا منظر میری سمجھ میں آ گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حقیقی معنوں میں ہی سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً وہاں سے نکلنے لگی۔ مجھے لگا میں وہاں سے نکل ہی نہیں پاؤں گی، لیکن قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک ہی پیر بابا کی ایک مریدنی نے مجھے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ لیا تو فوراً سے پیر بابا کو آواز لگائی کہ سائیں یہ لڑکی بھاگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت پیچھے لگ گئی اور پیر بابا کی آواز سنائی دی کہ بھاگو، اسے پکڑو، یہ جا نہ پائے۔ اور دو عورتیں میرے تعاقب میں بھاگتی رہیں اور میں بھی بھاگتی رہی۔ میرے پاؤں سے جوتا بھی اتر گیا تھا، میرا پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں آستانے سے باہر نکلی۔ پتھریلی زمین پر چلتی ہوئی میرے پاؤں بھی جیسے لہو لہان ہونے والے تھے، لیکن مجھے بس اپنی عزت کی فکر تھی اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے جھاڑیوں میں میرا دوپٹہ پھنس گیا۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں میرے پیچھے آ رہی ہیں۔ میں نے دوپٹہ بھی وہیں پر پھینک دیا۔ بھاگتے بھاگتے تھوڑی دور مجھے سائمہ کا گھر نظر آیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچی، کانپتے ہوئے تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں نے وہاں ایسا منظر دیکھا ہے جس کے بعد میرے لیے وہاں پر رہنا محال تھا۔ وہ دھوکے کی ایک جگہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سائمہ نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو میں نے کہا میں نے ایک بہت ہی بڑا کمرہ دیکھا۔ پیر بابا کے ساتھ 10 عورتیں نیم برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھیں اور پیر بابا ان کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان پر کچھ پڑھ کر پھونک رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں پھونک رہا تھا۔ وہ سب عورتیں نیم برہنہ حالت میں تھیں اور پیر بابا ان کے ساتھ اس قسم کی نازیبا حرکتیں کر رہا تھا کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اتنی بری جگہ ہے؟ یہ میں نے دوست سمجھ کر تم پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا۔ تم اس سے پہلے بھی یہاں آتی رہی ہو اور پھر تم نے مجھے بھی وہاں بھیج دیا۔ میری بات سن کر سائمہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھی۔ ایک دن میں بھی تمہاری طرح مجبور ہو کر اس پیر کے آستانے پر گئی تھی کیونکہ میری ساس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا اور مجھے کسی نے پیر بابا کا بتایا تو میں بھی تمہاری طرح رہنے کے لیے چلی گئی تھی وہاں پر اور پھر میرے ساتھ اتنا برا ہوا جسے میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے میری نازیبا تصویریں اور ویڈیوز بنا کر مجھے بلیک میل کیا اور آستانے کے مجھے لوگ کہتے ہیں جو بھی مجبور عورت آئے میں اس آستانے پر لے کر آؤں تاکہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی حشر کریں جو میرے ساتھ ہوا۔ میں بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ لوگ میری تصویریں اور ویڈیوز میرے شوہر اور میری ساس کو بھیج دیں گے اور میں اس بات سے خوف زدہ ہوں اور اتنے سالوں سے میں ایک خاموش جہنم میں جی رہی ہوں۔ میں تو وہاں تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن میری مجبوری تھی کیونکہ کافی عرصے سے میں نے کوئی بھی عورت ان کو سپلائی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہو رہے تھے اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے اور ایسے میں تم مجھے مل گئی۔ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے لیکن میں بہت مجبور تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری تو زندگی برباد ہو گئی، تم نے اپنے ساتھ دوسروں کی بھی زندگی برباد کر دی۔ میں تو یہاں سے بچ کر نکل گئی لیکن نہ جانے کتنی عورتیں وہاں ہوں گی جن کی زندگیاں تم برباد کر چکی ہو اور ہر بار جیسے ایک عورت کو تم لے کر جاتی ہو اس کے بعد وہ ایک عورت بلیک میلنگ میں آ کر 5 اور عورتوں کو لے کر جاتی ہے اور 5 عورتیں بلیک میلنگ میں آ کر آگے 5 اور عورتوں کو لے کر جاتی ہیں۔ اس طرح یہ تعداد آگے بڑھ رہی ہے، صرف تمہارے خوف کی وجہ سے بڑھی ہے۔ رات کو میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا کیونکہ شاید ان کے آستانے پر کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر مسئلے کو نپٹانے میں چلے گئے اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ گئے، ورنہ دروازہ بھی باہر سے بند ہوتا تھا۔ دن کو میں واپس اپنے گھر آ گئی اور بہت رونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میری قسمت میں سوتن لکھی ہوئی ہے تو مجھے سوتن قبول ہے۔ اتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، اس کے سامنے تو یہ سوتن والی مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔
ورنہ میں بھی سائمہ کی طرح بلیک میل ہوتی اور میرا کام بھی یہی ہوتا، تاکہ ہر نئی آنے والی عورت کو اس آستانے کا پتہ دیتی اور ہر آنے والی عورت دوسری عورتوں کو بتاتی۔ نہ جانے کتنی عورتیں دلدل میں دھنستی چلی جاتی۔ لیکن مجھے ایک بات سے تعجب ہی رہا کہ بابا نے وہ سارے حال کیسے دریافت کیے، کیونکہ وہ سارے جو میرے بتائے تھے، آپ سے جتنے بھی پیر لوگ آپ بابا کے پاس جاتے ہیں وہ بغیر پوچھے آپ کو سارے حالات بتا دیتے، تو اس میں ان کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں، اور وہ جنات انہیں ہمیں ہمارے ہمزاد کے ساتھ مل کر ہمارے گھر کی تھوڑی بہت باتیں بتا دیتے ہیں، اور پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ بابا میں تو بڑی کرامت ہے کہ انہیں ہمارے گھر کے حالات کا پتہ ہے، لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ رہنے والا میرا ہمزاد جن تھا، جسے میرے گھر کا سب کچھ پتہ تھا کہ میری ساس میرے اوپر سوتن لانا چاہتی ہے اور میرے شوہر کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ یہ تو اتنی سی بات تھی جو اس نے پیر بابا کو بتائی تھی۔ میں نہ جانے پیر بابا کو کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور آپ تک پہنچے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔